بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ تھوڑا سا پانی دے دیں یار، پانی بھی بہت ٹھنڈا رکھا ہوا ہے۔ بس ہمیں تھوڑا سا ذرا غلط چل رہے ہیں کہ ہم نے ابواب جو کتاب العلم کے ان میں سے تقریباً 45 ابواب کے بارے میں گفتگو کر لی تھی۔ آگے اس میں ضروری نہیں ہے کہ استاد اونچا بیٹھے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اسی لیے کہا تھا نا، من سأل وهو قائم عالما جالسا۔ اور پھر اس کے بعد باب ہے رمی الجمار کے پاس، وہاں بھی تعلیم کہ رمی الجمار میں آپ جانتے ہیں کہ کس قدر مصروفیت ہوتی ہے، تو ایسے وقت میں بھی تعلیم اور تعلم، علم کے لیے کوئی فراغت ضروری نہیں ہے، ہر وقت ہو سکتا ہے۔ تو اس میں کہہ رہے ہیں کہ ابھی آپ نے دیکھا نا، یہ اب آپ دیکھو، اب درمیان میں آ گیا قول اللہ ما اوتیتم من العلم الا قلیل۔ یہ باب نمبر ہے 47۔ معنی یہ ہے کہ تم صبح و شام علم حاصل کرتے رہو، جی، مسجد و بازار میں علم حاصل کرتے رہو، رات بھی جاگتے رہو، لیکن علم جو تمہیں حاصل ہوگا نا وہ تھوڑا ہی ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ وہ حاصل 8 سال ہم نے پڑھا ہے، آج یہ جتنا بھی آپ کو نا علم ہے یہ انسان کا قلیل، وما اوتیتم من العلم الا قلیل۔ یہ احساس رہنا چاہیے کہ ہم جو بھی کر لیں گے ہمارا علم یہ قلت کی حد عبور نہیں کر سکتا۔ کبھی اس غلط فہمی میں نہیں پڑنا چاہیے، معاذ اللہ۔ اگر یہ شعور نہیں ہے نا تو وہ پھر عالم نہیں ہے۔ حضرت عمر کا ایک قول نقل کیا حافظ بن عبد البر نے، من قال انه عالم فهو جاہل۔ اگلا جملہ اس کا ذرا سخت ہے، من قال انه مؤمن فهو کافر۔ ہاں عمر کا قول ہے، ہاں ابن عبد البر نے نقل کیا ہے جامع بیان العلم میں۔ معنی یہ ہے کہ جو سمجھنے لگے کہ میں عالم ہوں، پھر وہ عالم کیا ہوا؟ اور جو خود کو مومن سمجھنے لگے تو پھر مومن کیا ہوا؟ وہ تو حدیث کی روشنی میں ہے کہ نفاق سے صرف وہی بے خوف ہوتا ہے جو منافق ہوتا ہے، ورنہ مومن تو ڈرتا رہتا ہے کہیں میں منافق نہ ہوں۔ ابو بکر جیسے مومن ڈرتے تھے، نافق حنظلہ پورا قصہ آپ کے سامنے۔ ہاں تو جتنا بھی ہوگا نا علم وہ آپ کے پاس وہ تھوڑا ہی ہے۔
اب پھر یہ باتیں بیان کر کے اب آگے تعلیم میں حکمت مد نظر رکھنا ہے اور عمل میں بھی ضروری نہیں ہوتی ہر چیز جس کا آپ کو علم ہے وہ کر کے بھی چھوڑنی ہے. اور نبی صاحب کو پتا تھا کہ بیت اللہ یہ بنیادوں پر نہیں ہے لیکن اس پر عمل نہیں کیا, صرف اظہار کیا, وہ بھی فقیہ ہے امت کے پاس. اگر کرنا چاہتے تو عام کہتے نہ گھر میں بات کی. اور اسی طرح ہر بات ہر ایک کو نہیں بتاتے. جیسے معاذ بن جبل کیا بات, ان کے بارے میں مستقل کتاب لکھنی چاہیے کسی. بہت بڑا فقیہ ہے. حدیث میں ہے نا میری امت کے علماء آئیں گے تو معاذ بن جبل بے وقت ہوا ان سے آگے ایک بلند مقام پر ہوں. عبداللہ بن مسعود کہتے تھے کہ وہ جلد فوت ہو گئے. اگر وہ ہماری عمر کو پہنچتے ما بلغ احد الاشارہ, ہم تو ان کے 10ویں حصے کو نہ پہنچے. اتنا بڑا فقیر. یہ تو عام مشہور بات ہے نا کہ لوگ نماز میں آتے تھے تو پوچھ لیتے تھے کون سی رکعت ہے, انہیں لگتا پوریاں کر کے پھر نہ آ جانے. ایسا ہی تھا نا پہلے. معاذ بن جبل سے ہونے گا جی میری وہی پڑھوں گا باقی میں بعد میں پوری کروں. نبی نے فرمایا قد سن لکم معاذ سنۃ حسنہ فہکذا فصنع. کتنا بڑا عمل ہے یہ اللہ تعالیٰ ان کو شرف دینا تھا. اس سے ان کی فقاہت کا اندازہ ہوتا ہے. بہت بڑے عالم ہیں, بہت بڑے عالم. تو ان کو بتایا اور کتاب کے آخر میں حیا, اور ہم نے ذکر کیا تھا کہ ایک حیا محمود ہے اور ایک حیا مذموم ہے. اصول علم کے لیے حیا یہ مذموم ہے. آپ شرم کے مارے کچھ پوچھتے نہیں. اور ایک ہے اظہار علم میں حیا کہ آپ اپنا علم ظاہر کرتے ہوئے شرماتے ہیں, یہ محمود ہے. جیسے عبداللہ ابن عمر کو پتا تھا کہ یہ جو سوال ہے نا اس کا جواب ہے کھجور, لیکن وہ نہیں بولے حیا کے باعث. تو یہ حیا محمود ہے, یہ حیا محمود ہے. وہ حیا کی وہ 10 قسمیں سامنے رکھے نا پھر آپ کو پتہ چلے جی. اور علم آپ کو نہیں ہے, آپ شرماتے ہوئے نہیں پوچھ رہے, یہ مضمون ہے, یہ نہیں صحیح. لیکن پھر اس کے آگے ایک اور بات بتا دی کہ کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ وہاں واقعی وہ حیا کے باعث آدمی نہیں پوچھ سکتا, وہ راستہ بتا دیا, بالراستہ پوچھ لو. حضرت علی خود نہیں پوچھ سکتے حیا کی وجہ سے, تو مقدار تو ہے نا جی, کسی دوست سے کہہ دو پوچھ دے. اب یہ علم کہاں ہوگا جی؟
ساری جگہ خاص طور پر مسجد جو ہے نا، یہ المسجد مدرسہ، تو مسجد میں گویا کہ تعلیم دی جا سکتی ہے۔ اس کا مطابق خاص اس لیے ذکر کیا کہ آپ جانتے ہیں نا کہ مسائل تو ہر طرح کے ہوتے ہیں، اس میں حیض و نفاس کی باتیں بھی آئیں، اس میں حدود کی باتیں بھی آئیں، اس میں معاملات کی باتیں بھی آئیں۔ تو مسجد میں ہم وہ اس لیے نہیں کر رہے بلکہ تعلیم کے لیے کر رہے ہیں۔ وہ ایک دفعہ ہم چینیا والی مسجد میں پڑھ رہے تھے ہماسا، تو ایک بابا کول بہ گیا، انہیں آگے پتہ نہیں کی پڑھن رہے، تھوڑی دیر بیٹھا پھر غصے جا گیا، واپس ہی آ گیا، کہنا تھا کہ مسجد ہیر پڑھن رہے جی، ہیر وارشاہ کھول کے بیٹھے۔ ہاں تو وہ وہاں تعلیم کے لیے، اس لیے مسجد میں دیوان متنبی بھی پڑھایا جا سکتا ہے، دیوان ہماسا بھی پڑھایا جا سکتا ہے، لغت کی کتاب بھی پڑھائی جا سکتی ہے۔ تو اس لیے میں یہ معاملہ ہے۔ تو آخری بات تو آپ کے فتویٰ کے متعلق باندھ دیا انہوں نے۔ یہ بھی تعلیم کے ابواب میں سے کہ ضروری نہیں کہ ایک مسئلہ آپ جب ذکر کر رہے ہیں تو بس اسی پر ہی پورا، یعنی بلکہ اس کے متعلقات جو ہے نا وہ بھی کھول کر بیان کرنے چاہیے۔ ضروری نہیں کہ اتنی ترکیز ہو کہ بس ایک ہی اسی مسئلے پر یہ لوگ کہتے ہیں نا چکی پا کے بہ جانے ساڑھے لوگ، اس کو پھیلا کر، ہاں کیونکہ اس کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ایسے کیا، ما یلبس المحرم، اس کا طویل جواب دیا۔ سمندر کے پانی کے بارے میں پوچھا تو فرمایا الطہور ماء الحل میتۃ، تو یہ یعنی اس کے متعلقات جو ہے نا وہ تعلیم کا یہ حصہ ہے۔ ہاں اس میں تو بہت سی پھر وہ آگے معلومات کھلتی ہیں نا، جیسے ام سلمہ نے پوچھا ہوا تھا تعلیم المرأہ، اب اس کا جواب تو نام یا لا میں تھا، طالبت یمینکم من این یکون شبہ، تو ایک اور علم میں اضافہ کر دیا کہ بچے کی مشابہت کبھی ماں سے بھی ہوتی ہے، وہ اسی وجہ سے تو ہوتی ہے۔ یہ تو علم میں اسی حد تک نہیں جس قدر سوال آیا ہے، بلکہ اس سے زائد بھی جواب دیتے ہیں۔ ابھی ہم نے کہا تھا کہ ہم شاید اس کو تمام ابواب تک شاید سب کتابوں میں شاید اس کو التزام نہ کر سکے، لیکن جہاں کہیں ترتیب میں کچھ آپ کو اچنبھا پن محسوس ہوگا نا وہاں ہم ذکر کرتے رہیں گے۔ تمام ابواب مرتب ہیں صحیح بخاری کے، یہ اس کی خصوصیات میں سے۔ آپ ایسے کوئی اگر پی ایچ ڈی کرنا چاہے نا تو اس پر کر سکتا ہے کہ صرف ابواب کی جو ترتیب ہے، کتابوں کی ترتیب وہ الگ، اور پھر اس میں ابواب کی جو ترتیب ہے
بہت سے لوگوں کو وہ سمجھ نہیں آئے، اس لیے کچھ نے وہ کربانی وغیرہ نے لکھا بھی ہے کہ امام صاحب نے ابواب میں ترتیب ملحوظ نہیں رکھی، لیکن یہ ان کی غلط فہمی ہے یا کم فہمی ہے، جو نہیں کہہ سکتے بڑے لوگ سے اب وہ انہیں سمجھ نہیں آئی۔ ہاں دقیق ضرور ہے، کئی جگہ نا وہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ کہاں ہے، تو پھر وہ بہرحال کوئی نہ کوئی مناسبت ضرور ہوتی ہے۔ جی بسم اللہ پڑھیں، آغاز کر لیتے ہیں، اب دیکھیں کہاں تک پہنچیں۔ جی قال الامام رحمہ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں یہ کتاب کا حصہ ہے بھائی، ہاں یہ کتاب کا حصہ ہے۔ قال أبو عبد الله وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن فرض الوضوء مرة وتوضأ أيضا مرتين وثلاثا ولم يزد على ثلاث، وكره أهل العلم الإسراف فيه وأن يجاوزوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. اللہ تمام کتب کی طرح یا نا ہمارے پاس تو یہ کتاب الوضو ہے، بعد میں کتاب الطہارہ بھی ہے میرا خیال بعض نسخوں میں، تو باب الوضو باب میں ہے۔ تو یہ کتاب جو ہے نا وضو کی، یہ بھی امام صاحب کی صحاح جنہیں ہم کہتے ہیں نا الاصول الستہ، ان میں یہ بھی طویل ترین کتاب ہے۔ امام صاحب کی کتاب وضو کی جو ہے نا یہ 76 ابواب پر 76 ابواب پر مشتمل ہے۔ ابو داؤد اور ترمذی کی جو کتاب ہے نا وہ 139 ابواب پر مشتمل ہے، لیکن اس میں وہ کتاب الطہارہ ہے مکمل۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ صرف کتاب الوضو 76 ابواب پر، وہ کتاب الحیض استحاضہ وغیرہ سارے ابواب اس میں شامل کر کے وہ سب سے بڑی جو کتابیں ہیں نا جو ابواب کے اعتبار سے ابن ماجہ اور میرا خیال ابو داؤد یا ترمذی کی ہیں، دونوں کے برابر ہیں 139۔ دوسری بھی ہیں وہ میں نے نوٹ تو کی تھی لیکن بھول گیا، تھوڑی ہیں باقی، آپ خود گن لیں کسی کو یا انشاءاللہ کل میں آپ کو بتا دوں گا۔ تو اس سے اندازہ لگتا ہے امام صاحب کی یعنی مسائل کے استنباط اور ان کی گہری نظر کا کس قدر زیادہ مسائل بیان کرتے ہیں۔
تو وضو کے متعلق جو بات امام صاحب نے پہلا قائم کیا ہے، اس میں حدیث ذکر نہیں کی، صرف آیت ذکر کرنے پر اکتفا کیا ہے، جیسے کہ امام صاحب بہت کرتے ہیں۔ اور اس میں بھی متعلقہ حصہ ذکر کیا، یا ایھا الذین آمنوا بھی حذف کر دیا۔ اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين۔ اس میں مسائل آپ سب پڑھے ہوئے ہیں آپ کے۔ وضو آج یہ تو ویسے ہی آپ کے لیے تو کھیل ہے، وضو اور وضو اور وضو کہا جاتا ہے کہ وضو جو ہے پانی کو کہتے ہیں جس سے وضو کیا جاتا ہے، اور جو مصدر ہے وہ ضمے کے ساتھ ہے وضو، اور جو برتن ہوتا ہے نا جس میں پانی کا تو اسے کہتے ہیں وضو کسرے کے ساتھ۔ اور لفظ کا جو اصل ہے نا وضو کا، اس کا معنی ہوتا ہے حسن، جمال۔ نہیں، وہ استعمال میں بعد میں لفظ ہوتا ہے، لیکن کتابوں میں ذکر تو کرتے ہیں۔ وہ تو ہمارے کہنے کو تو پھر ہمارے کچھ استاد کہا کرتے تھے، یہ جو کہتے ہیں کالا اصل میں قبالہ تھا، قبالہ کہاں تھا؟ اس کو ہوگا کہ ایسے ہی یہ کالا تھا بس، اب کالا کالا قبالہ کم ہی نہیں تھا، کہیں آتا گا حالانکہ کہیں تلاش کرے تو مل ہی جائے۔ یہ کہنا بہت ناممکن ہوتا ہے، ہم نے لغت پڑھی کہاں۔ اور وضو جو ہے نا یہ حسن کے ناموں میں سے، ہاں حسن عربی زبان میں ہمارے تو کوئی لفظ تھوڑے ہیں نا، یا ہمیں زبان اپنی آتی نہیں۔ وضاء، الوضاءۃ الجمال، وضیء آپ عربی زبان کے ناول پڑھتے نہیں، ورنہ اس میں آئے لفظ الف لیلہ پڑھے نا، اس میں بہت آتا ہے وجہ وضیء۔ کسی فرصت میں پڑھ لیں۔ اس کے بارے میں اور بھی لفظ تو آتے ہیں، ملاحت بھی آتا ہے، وملیحت شہدت لها ضرات والحسن ما شهدت به الاعداء وملیحت، ملاحت
صباحت. ہاں صبح جیسے ہوتی ہے. اور اسی طرح اب یہ دروازہ دوسرا کھل جائے گا. روعہ رائع. یہ بھی جمال ہوتا ہے. روعہ. تو ان میں فرق ہے تھوڑے تھوڑے. یہ آپ خود اندازہ لگا لیں. آپ خود اندازہ لگا لیں. یہ جو حسن کے درجات ہوتے ہیں نا، یہ پھر یہاں کہیں ہوگی اسرار اللغہ، فقہ اللغہ و اسرار اللغہ العربیہ سالمی کی، یہاں پڑھی ہوگی کہیں. ہاں اس میں دیکھ لیتے. دادین تو راز جنگ گنجی مخصوص نشا بڑی عظیم. میں نے 1965 میں خریدی تھی 4 روپے کی. بڑا اچھا نسخہ تھا. ہاں بہت اچھا نسخہ تھا. وہ نمل کے ایک استاد صاحب لے گئے، پھر مکری گئے. بھارت کیا کیا جائے، ایسا بھی ہوتا ہے. ہاں تو وضاحت سے یعنی آدمی کا ہاتھ منہ دھونے سے چونکہ اس کے حسن میں نکھار آتا ہے. اور ایک یہ کہ یہ خود جمال کا باعث بھی ہوگا. اس سے جو حسن کی بنیاد بھی ہے اس میں اضافہ تو ہوتا ہے نا. پتہ چلتا ہے منہ تو ہوتا ہے کہ نہیں تو ہوتا. جب کوئی عجیب سا لگے تو سیکھنے کی گل نہیں، منہ نہیں تو ہوتا ہے. اور یہ فطرت میں سے ہے، یعنی تمام انبیاء کی سنتوں میں سے. جس طرح کوئی شریعت نماز سے خالی نہیں ہے، اسی طرح کوئی شریعت وضو سے خالی نہیں. یہ صرف ہماری شریعت کا حصہ نہیں ہے. اور یہ باتیں بتانا چاہیے سب کہ دوسری امتوں میں اس میں انہوں نے تبدیلیاں کی. جیسے ہندو ہیں وہ یعنی پانی کے استعمال میں بخل کرتے ہیں، اس میں ترمیم کر لی، ترتیب کہیں بدل گئی. لیکن اصل وضو کا جو ہے نا وہ ساری امتوں میں رہا. وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی. یہ فطرت ہے. وہ جو مشہور ہوتی ہے 10 من الفطرہ، اس میں المضمضہ والاستنشاق ہے نا، الاستنجاء بھی ہے، باقی کی رہ گئے. تو یہ جو کہا اذا کنتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم، اذا کنتم الى الصلاة یعنی من النوم، یہ حذف ہوگا یا پھر ہوگا محدثی. اذا کنتم الى الصلاة وانتم محدثون، کیونکہ اگر وضو ہے پہلے سے تو پھر اب کرنا تو 2 رکعت نماز پڑھی، اگر دوسری پڑھنے لگے تو پھر وضو کرنا پڑے.
تو نہیں ہوگا نا. یہ فغسلوا وجوہکم، وجہ مواجہت سے ہوتا ہے. اس کی حد کیا ہے؟ وہ پیشانی سے لے کر تھوڑی تک اور کانوں سے لے کر کانوں تک، یہ طول اور عرض اس کا بتا دیتے ہیں یہ فقی. جی اور جو داڑھی ہوتی ہے اس کو بعض لوگ کہتے کہ یہ پوری کی پوری یہ وجہ میں شامل ہے. ابن حزم اس کو نہیں مانتے اور سمجھ میں نہیں آتی. کئی لوگوں کی داڑھی جو ہوتی ہے وہ ناف سے بھی نیچے ہوتی تو وہ منہ تو نہیں نہ ہوتا. ابن حزم کہتے ہیں اگر کسی کی داڑھی پیٹ تک بڑی ہوئی تو اسے پیٹ سے مارو کی گا اس کو منہ پر مارو. یہ تو کوئی بھی نہیں کہتا. ہمارے واقع میں نے چپیڑ ماری. تو وجہ جو ہے نا وہ وہاں تک. اور تو خیر یہ تو سمجھی سمجھائی بات ہے. تو یدن کا یہ ایدیکم یدن کا جو ہوتا ہے نا یہ یعنی انگلیوں سے لے کر کندھے تک ہوتا ہے جب یہ مکمل بولا جائے. لیکن جب اس کو محدود کر دیا جائے، اسی لیے اس کو محدود کر دیا نا الی المرافق، کونیوں تک. وامسحوا برؤوسکم، وامسحوا برؤوسکم، یہاں وامسحوا رؤوسکم نہیں کہا، برؤوسکم کہا. تو اس کا مطلب ہے کہ پانی کا کچھ حصہ ہاتھوں میں لگا جو سر پر ملا جائے گا. اور راس کا ہے سارے سر کا مسح کرنا. اس لیے وہ جو سر کے کچھ حصے کا مسح کہتے ہیں کہ جیسے اناف کہتے ہیں ربع راس، وہ اس پر کرتے ہیں، وہ بہت غلط قیاس ہے وہ. اور شافعی ہے کہ ہاں 3 بال سر کے ان پر. اور اس کا نتیجہ اتنا غلط نکلا ہے. آپ شافعیوں کو وضو کرتے دیکھیں نا، وہ کرتے بھی 3 بار ہیں. جی شافعی انڈونیشی وغیرہ وضو کرتے ہیں نا تو وہ اور 3 بار ان کے ہاں مسنون ہے. جس طرح باقی اعضاء 3 دفعہ ہے نا، ہمارے ہاں تو باقی اعضاء 3 دفعہ لیکن مسح ایک ہی دفعہ ہے. کیونکہ جس روایت میں مسح کی تصویر ہے نا وہ صحیح نہیں ہے. ویسے بھی مسح تخفیف پر ہے، جو تو تخفیف پر ہو اس میں تصویر معنی نہیں رکھتی. تو وہ بالکل ایسے کرتے یہ مسح. اب اس کو مسح کون کہتا ہے؟ اور جو انار نے کہا کہ وہ یعنی 4 انگلی کا حصہ، یہ تو بالکل اور قیاس اس سے کرتے ہیں کہ جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی پیشانی پر مسح کیا اور پگڑی پر کیا. جی اور پگڑی پر مسح مانتے نہیں کم وقت. جی بھائی ناسیہ پر کافی ہے مسح. اس کی دلیل کیا ہے؟ مغیرہ بن شعبہ کی وہ ان الفاظ کے ساتھ آئی نہیں ہے کہیں، صرف ہدایہ شریف میں مسح علی الناسیۃ والعمامۃ. یہ دلیل ہے کہ ناسیہ یہ ربع راس ہے تو یہ کافی ہے. تو امامہ پر مسح جائز ہے نہیں.
تضادات ہیں. عجائبات حنفیہ میں آپ اس کا ذکر کر سکتے ہیں. ان کا جو عجائب خانہ ہو نا اس میں یہ چیز رکھی جا سکتی. وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، یہ بات آپ نے بدایۃ المجتہد میں پڑھ لی ہوگی جی، اور اس کے اعراب کی اور اس کے یہ اعجاز ہے قرآن کا، اعجاز ہے قرآن کا کہ 2 سطریں بھی نہیں ہوئی اور پورے وضو بیان کر. اگر کوئی بھی اس کا بیان کرنے لگے تو اس طرح بیان نہیں ہو سکتا جی. حتیٰ کہ احادیث میں بھی جہاں وضو کا بیان ہے کافی تفصیل ہے، لیکن قرآن نے اتنے میں اگر یاد کرانا تھا نا. جب چیزیں یاد کرانی ہوتی ہیں نا، باقی تفصیل کو یاد رکھنے کے لیے جو وہ جیسے پاڑے نہیں یاد کراتے وہ مختصر ہوتی، قواعد یاد کرا دی. ہاں تو یہ قواعد یاد کرا دیا انہوں نے. اور دونوں قرأتیں ہیں اس میں. ارجلکم الی الکعبین بھی ہے، ارجلکم الی الکعبین بھی. پھر اس میں وہ جر جوار کا مسئلہ ہے مشہور نحوی. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ارجلکم الی الکعبین قراءت سب ہے، متواترہ ہے، لیکن یہ اس وقت ہوگی جب آدمی جرابین موزے پہنے ہوئے پھر ارجلکم ہو جائے گا. اگر نہیں پہنے ہوئے تو پھر ارجلکم ہو جائے گا. دونوں پر ہم لگا. ہاں یہ اللہ کی توفیق ہے. اور آگے انہوں نے بیان کر دیا کہ اس کا بیان ابھی ہم نے کر دیا کہ ایک دفعہ دھونا اس سے معلوم ہوا نا کہ یہ کم از کم ہے، اور 2 اور 3 دفعہ دھونا بھی جائز ہے، سنت ہے، مستحب ہے، لیکن اس سے زیادہ وہ پھر اسراف ہوگا. اب حدیث بھی ایک وارد ہے کہ اسراف نہ کرو، ولو کنت علی نہر جار، صحت کے درجے کو نہیں پہنچی. ہمارے لیے اتنا ہی کافی، اس سے حد سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے. جی پڑھ لیں تھوڑا سا. عن عماد بن منبه انه سمع ابا هريره يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة من احدث حتى يتوضا. صلاة من احدث حتى يتوضا. لا تقبل صلاة من احدث حتى يتوضا. قال رجل من حضرموت من حدث يا ابا هريره؟ قال فتاة او ذراب. سند واضح ہے. اسحاق بن راہویہ، عبد الرزاق بن حمام، معمر بن راشد، حمام بن منبہ، ابو ہریرہ. لا تقبل صلاة من احدث حتى يتوضا. اسی سے پتہ چلتا نا اذا قمتم الى الصلاة، اس کی تفسیر بھی ہو گئی. تو احداث کیا ہوتا ہے کہ یہ انسان کا ہوا کا خارج ہونا. تو جب ایسی حالت ہو تو پھر جب تک وضو نہیں کرے گا اس کی نماز نہیں ہوگی. جی وعلیکم السلام. قال حدثنا يحيى بن قيس قال حدثنا الليث عن خالد عن سعيد بن ابي هلال عن معين المسلم قال لقيت مع ابي هريره على ظهر المسجد فتوضا. قال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان امتي يدعون يوم القيامه غرا محجلين من اهل الوضوء فمن استطاع منكم ان يزيله بشره فليفعل. خر اغر کی جمع ہے.
غر غراء غر، یہ وصف ہے. جیسے اسود سوداء سود، ابیض بیضاء بیض، احور حوراء حور. ہاں تو یہ افعل اسمی کہلاتا ہے، وصف ہے. یہ افعل تفضیل نہیں ہے. یہ تو اگر کی جمع ہے غر. غرہ یہ پیشانی کی سفیدی کو کہتے ہیں. غرم محجلین، اور محجل یہ لفظ ہے حجل سے. حجل پاؤں کے زیور کو کہتے ہیں، اور اسی نسبت سے پاؤں کو بھی کہتے ہیں. ہاں جی پنجابی میں ہم سگلا کہتے ہیں، آپ لوگ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، جھانجر بھی کہتے ہیں. اس کو حجل کہتے ہیں نا عربی زبان میں. ہاں پاؤں کا ایک زیور ہوتا ہے، پازیب. پازیب تو فارسی کا لفظ ہے نا. ہاں ہماری زبان کا لفظ ہے جھانجر، چھن 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 کے دیجیے جی. سگلا بھی کہتے ہیں جی. ان کو میں ذرا شکلوں میں فرق ہے، ہماری زبانوں میں بھی ہے، بڑا کچھ ہے. ہاں تو اس کا مطلب یہ ہوا نا، محجل اس کو کہیں گے جس کے پاؤں میں کچھ پہنایا گیا ہے. تو جس جانور کا پاؤں سفید ہو اس کو کہتے ہیں محجل. اب یہ نہیں کہ اس میں حجل ہے، یعنی آپ کو لفظ کا اصل بتایا میں نے کہ حجل اصل میں پاؤں کا زیور ہوتا ہے. تو گھوڑا یا جو چار پائے ہیں جب ان کے پاؤں میں سفیدی ہو تو اس کو کہتے ہیں محجل. کامل محجل ہوگا جو محجل الاربع، چاروں پاؤں اگر اس کے سفید ہیں. تو اس لیے غرن محجلین من آثار الوضوء. پنجابی 5 کلیان آنے سے 5 کلیان یعنی دونوں ہاتھ پاؤں اور چہرہ سفید ہو، یہ جانور کے حسن کی علامت ہوتا ہے. من آثار الوضوء فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل. اب اتنے حصے میں اختلاف ہے کہ یہ حدیث کا حصہ ہے یا ابو ہریرہ کا ادراج ہے، اور اس میں کافی طویل بحث ہے. زیادہ تر لوگوں نے ترجیح اسی کو دیا کہ یہ ابو ہریرہ کا قول ہے، کیونکہ دوسرے اصحاب جن سے یہ مروی ہے نا ان سے یہ جملہ مروی نہیں ہے. یہ من استطاع. تو اس کا مطلب ہے کہ المرفقین یہ تو واجب ہے، اس سے زیادہ بھی اگر کوئی دھو لے دھویا جا سکتا ہے. حضرت ابو ہریرہ تو بغل تک دھوتے تھے جی، اور اسی طرح پاؤں جو ہے وہ پنڈلی تک دھوتے تھے جی. اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ پنڈلی کس کو کہتے ہیں جی.
صاحب یہ بھی جاننا چاہیے کہ پنڈلی کس کو کہتے ہیں. ہاں ہمارے یہاں گھٹنے سے لے کر ٹخنے تک کو کہتے ہیں پنڈلی. پھر نصف ساقین وہ یہاں تک لے آتے ہیں, گوڈیاں تک چادر چکن لوگ جائے نصف ساقین وہ. یہ صحیح نہیں ہے. اسی سے پتہ چلتا ہے حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں آتا نا کہ پاؤں ہوتے حتی یبلغ الی الساق. یہ جہاں سے یہ موٹا گوشت شروع ہوتا ہے نا پنڈلی کا, یہ ہے ساق, عضلۃ الساق. اس سے اور ٹخنے تک کا یہ ماپ کر لیں, اس کا نصف جو ہے نا یہ ہے نصف ساق ہے, آئینی کا نصف ساق ہے. وہ تو پھر لباس ہی نہیں رہے گا. جی وہ ہے نا وہ بنا موجی لوٹ لیا. لباس کو مذاق تو نہیں بنانا چاہیے. خود زینت لکم عند کل مسجد, بندہ آیا وہ جو موجی لوٹ لیا, یہ بات صحیح نہیں. ٹخنے اور جو عضلۃ الساق ہے نا اس کا جو درمیان یہ ہے نصف الساق. وہاں تک اس لیے ہے احتیاط ہے نا کہ وہ جو ٹخنا ننگا کرنا تو فرض ہے نا, تو احتیاط نہ ہو. احتیاط کنی کو سا کیجیے احتیاط گوڑے تک احتیاط ہے. یہ تو بالکل ہی کوئی سمجھ سے بھی کام لینا چاہیے, مذاق نہیں بنانا چاہیے. جی صاف کی کیا ہے صاف کی بھائی ان الفاظ کے اطلاقات ہوتے ہیں مناسبت سے. ایک رجل پاؤں سے لے کر پوری ٹانگ کو بھی کہتے ہیں رجل, جیسے یہاں سے لے کر یہاں تک بھی ہاتھ ہے. لیکن جب جہاں تیمم کا ہاتھ ہے وہ کہاں تک ہے؟ وہ یہاں تک ہے. جی تیمم میں ہے ہم سب جی بوجوہکم و ایدیکم, وہ یہاں تک ہے سارے. ہم تو یہی کہتے ہیں. اور وضو کا الی المرافق آ گیا. اب چوری میں جو ہاتھ کاٹا جاتا ہے وہ یہاں تک ہے. یہ نہیں کہیں گے آپ یہاں سے یہاں تک ہے, خارجی یہاں سے کاٹتے ہیں, خارجی یہاں تک کاٹ سکے کیونکہ یہاں تک کہا جاتا ہے. تو جہاں جہاں لفظ ہوگا نا ہر اس کا لفظ اطلاق, یہی تو میں کہتا ہوں ہر لفظ کا ایک فریم ہوتا ہے. اس فریم میں جب آپ دیکھیں گے نا, جب نصف الساق جب بتایا جاتا ہے نا تو وہ ہوتا ہے. خیر پھر بعد میں سیکھیے. ہاں عضلۃ الساق, ہاں اسی میں حدیث کے لفظ ہے کہ عضلۃ الساق تک رکھو. تو جب عضلۃ الساق تک رکھنا ہے نا تو جب اس طرح لفظ بولا ہے تو اس کی ابتدا مراد ہوگی. جب لفظ آیا نا کہ عضلۃ الساق تک, تو جہاں سے پنڈلی کی موٹائی شروع ہوتی ہے نا وہ عضلہ ہے کہ جتنے جا کے ختم ہوتی وہ تو گوڈا آ جائے گا. اس لیے یہ چیزیں یعنی کچھ سمجھ سے بھی کچھ تعلق رکھتی. جب انہوں نے ایک پاسے رکھ واللہ اعلم ہوگا نہیں. لباس زینت ہے, مذاق تو نہیں. پھر تو مطلب ہے کہ جو ہمارے انگریزوں والی سکرٹ ہے وہ بہت جی وہ کئی وہاں پھرتی تھی نا چدے میں کہنا ایسے ہی چل رہی. سکرٹ پائی ہے تھوڑا کہ صحیح سروس ہے نا. جی کہاں
ساتھ ہی جا رہا ہے، گلا ساتھ نہیں دے رہا انشاءاللہ کل سے انشاءاللہ نا نوٹ کر لیں، ایک صفحہ جہاں تک آپ کا ختم ہو نا وہ پڑھنا، جیسے ہمیں وقت زیادہ دینا پڑے گا، ایک صفحہ روزانہ کا کوٹا ہے، جس کی تفسیر ہو سکی تفسیر سے ہی ورنہ قرأت ہی سے۔ سمجھ آئے گی؟